السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، افغانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ ٹل گیا ہے اور جو مختلف گروپس ہیں، جنگجو گروپس افغانستان کے، ان کے درمیان لڑائی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، کیونکہ وادی پنشیر جو ہے وہ ابھی بھی طالبان کے قبضے میں نہیں ہے۔ وہاں پہ احمد شاہ مسعود کا جو بیٹے ہیں احمد مسعود، انہوں نے طالبان کے ساتھ لڑائی کی بات کی تھی، لیکن اب احمد مسعود کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی طالبان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور میں اشرف غنی کے جو بھائی ہیں حشمت غنی احمد زئی، ان کو میں سن رہا تھا، انہوں نے اردو میں بات کی ہے اور پاکستانی ٹی وی چینل کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گزشتہ روز وادی پنشیر میں جو عمائدین ہیں، جنگجو گروپس ہیں، ان تمام کا آپس میں مشاورتی ایک نشست ہوئی تھی، بیٹھک ہوئی تھی، جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اکیلے ہیں ایک امر اللہ صالح جو نائب صدر تھے اشرف غنی کے ساتھ، وہ تنہا صرف اکیلے خواہش مند ہیں کہ طالبان کے ساتھ جنگ کی جائے، لڑائی کی جائے، لیکن اب احمد مسعود جو ہیں، احمد شاہ مسعود کے بیٹے، وہ بھی اب جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، جنگ سے وڈرا ہو گئے ہیں، دستبردار ہو گئے ہیں جنگ کے ارادے سے۔ اور ان کے احمد شاہ مسعود کے جو بھائی ہیں، یعنی احمد مسعود کے چچا احمد ولی مسعود، وہ پہلے ہی طالبان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، اور حشمت غنی جو ہیں احمد زئی، وہ بھی اشرف غنی کے بھائی، وہ بھی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں طالبان کی۔ صوبہ ننگرہار کے جو سابق گورنر ہیں ضیاء الحق امر خیل، انہوں نے بھی خلیل الرحمن حقانی جو ہیں جلال الدین حقانی کے بھائی، ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور انہوں نے بھی طالبان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو طالبان کا کل جو یعنی آج 22 اگست ہے، کل 23 اگست کو طالبان جو وادی پنشیر کے جو لوگ ہیں، عمائدین ہیں، جنگجو گروپس ہیں، ان کا ایک بڑا ڈیلیگیشن کل کابل جا رہا ہے۔ یہ خبر دی ہے اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی نے کہ رابطے ان کے بھی ہیں اور مختلف لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ وادی پنشیر کے جو جنگجو ہیں وہ کل کابل آئیں گے اور ایک ایگریمنٹ ہوگا، معاہدہ کیا جائے گا۔ یقیناً جو جنگجو گروپس ہیں افغانستان کے، ان کے درمیان معاہدہ ہی ہوگا، اور ایسے بغیر معاہدے کے تو حمایت طالبان کی نہیں کریں گے شاید وادی پنشیر کے لوگ۔ وادی پنشیر جو ہے وہ ناقابل تسخیر وادی سمجھی جا رہی ہے، وہاں پہ وہ مشکل وادی ہے، وہاں پہ اس کو فتح کرنا جو ہے یہ طالبان کے لیے بھی ظاہر ہے مشکل ہے، کیونکہ 96 میں بھی طالبان نے وادی پنشیر کو فتح نہیں کیا تھا۔ شمالی اتحاد جو بنا تھا احمد شاہ مسعود اور باقی جو ان کے اتحادی تھے، انہوں نے بنایا تھا۔ اب ایک رشید دوستم ہے، رشید دوستم کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بھی اسی شمالی اتحاد کے کا حصہ رہے ہیں، تو رشید دوستم کے لیے تو خبریں یہ آئی ہیں کہ وہ بھاگ گیا ہے، لیکن رشید دوستم کا ابھی رابطوں شابطوں کا کوئی سلسلہ کہیں سے بھی خبریں نہیں آ رہی۔ وادی پنشیر کے جو باقی جو جنگجو گروپ ہیں، احمد مسعود، احمد ولی مسعود اور باقی جو ان کے ساتھی ہیں یا اتحادی ہیں، ان کے ساتھ طالبان کے رابطے ہیں۔ جو رشید دوستم ہے اس کی کہانی کچھ الگ ہی بتائی جا رہی ہے۔ رشید دوستم نے جو کچھ کیا ہے طالبان کے ساتھ، ظاہر ہے ان کے حوالے سے وہ بہت یعنی ان کے ساتھ معاہدہ شاید ایگریمنٹ شاید طالبان نہ کریں، صلح نہ کریں۔ انہوں نے اتنے طالبان کے ساتھ ظلم کیے ہیں، مظالم کیے ہیں رشید دوستم نے، تو ان کے ساتھ تو طالبان شاید صلح نہ کریں، لیکن باقی جو افغانستان کے تمام گروپس ہیں جنگجو، ان کے ساتھ طالبان رابطے بھی کر رہی ہیں، مذاکرات بھی کر رہی ہیں۔ جلال الدین حقانی کے جو بھائی ہیں خلیل الرحمن حقانی، وہ اس میں پیش ہیں، مصروف ہیں، تمام گروپس کے ساتھ رابطے کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے خبر، یہ خوشخبری، یہ بہت بڑی خبر سمجھی جا رہی ہے، وادی پنشیر کے
یعنی احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود اور احمد ولی مسعود، ان کے بھائی جو ہیں احمد شاہ مسعود کے، ان کا طالبان کی حمایت کرنا، وادی پنجشیر کے یا شمالی اتحاد کے لوگوں کی حمایت کرنا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے، طالبان کے حوالے سے بہت بڑی خبر سمجھی جا رہی ہے کہ اب کیونکہ خطرہ شمالی اتحاد کی طرف سے ہی تھا، خطرہ وادی پنجشیر کے لوگوں کی طرف سے تھا، لڑائی کا، جنگ کا، اور احمد مسعود جو ہیں 4-5 دن پہلے وہ کالم بھی لکھ چکے تھے، آرٹیکل بھی لکھ چکے تھے امریکن اخبار میں، واشنگٹن پوسٹ میں، اس میں انہوں نے امریکہ کو اپیل بھی کی تھی کہ امریکن جو ہے میری مدد کریں اور مجھے اسلحہ فراہم کریں تو میں طالبان کے ساتھ لڑنے کو تیار ہوں اور طالبان کو شکست دے کر دکھاؤں گا، یہ انہوں نے کلیم کیا تھا۔ لیکن بعد میں پھر رابطے شابطے طالبان کی جانب سے بھی کیے گئے اور افغانستان کے امن کے حوالے سے کہ امن قائم کیا جائے افغانستان میں، اور بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو حکومت میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں، بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو حکومت میں شامل ہونے کے خواہش مند تو نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی طالبان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے تو ان کو موقع دینا چاہیے، وہ حکومت بنائیں اور حکومت چلا کر دکھائیں، ملک میں امن قائم کریں، ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ خلیل الرحمن حقانی جو ہیں، انہوں نے رابطے کرنے کے بعد ایک طالبان کی اپنے ساتھیوں کی ایک بڑی تقریب جو تھی یا اجلاس تھا، اس میں انہوں نے خطاب کیا، وہ بھی ویڈیو کلپ میرے پاس آئی ہے، وہ بھی میں نے ہے تو پشتو میں، لیکن میں نے پشتو کے لوگوں سے پھر اس کا ترجمہ جو ہے پتہ کر لیا، تو اس میں انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے خلیل الرحمن حقانی صاحب نے کہ وادی پنجشیر کے جو لوگ ہیں احمد ولی مسعود اور احمد مسعود، یہ انہوں نے لڑنے کا، جنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور انہوں نے طالبان کی نہ صرف حمایت کا فیصلہ کیا ہے بلکہ بیعت بھی کر لی ہے۔ یہ بیعت کا لفظ یوز کیا ہے، طالبان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی ہے احمد مسعود اور احمد ولی مسعود نے، اور مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ خبریں اب مختلف ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، پہلے تو گزشتہ روز سے یہ خبر چل رہی تھی لیکن تصدیق کہیں سے نہیں آ رہی تھی۔ آج میں پھر حشمت غنی کا کلپ بھی سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے خود یہ کلیم کیا کہ میرے اپنے بھی رابطے ہیں شمالی اتحاد کے لوگوں کے ساتھ، اور وہ کل آ رہے ہیں، کابل آ رہے ہیں شمالی اتحاد کے لوگ، احمد مسعود اور احمد ولی مسعود اور باقی جو ان کے ساتھی ہیں، اور ایک ایگریمنٹ طالبان کے درمیان جو ہے، طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان وہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ان سے پوچھا گیا کہ کل کوئی فائنل، کوئی بڑا معاہدہ، آخری جو حتمی معاہدہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، کل آغاز ہوگا، کل تو معاہدے کا آغاز ہوگا، یعنی ایک معاہدہ صرف ہو سکتا ہے، اور بھی معاہدے ہوں مختلف گروپس کے ساتھ، لیکن بڑا گروپ جو تھا، بڑا جنگجو گروپ جو تھا، وہ شمالی اتحاد تھا افغانستان میں طالبان کے بعد۔ تو اب شمالی اتحاد جو ہے اس نے طالبان کی حمایت اور طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ اب کل اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو مختلف گروپس ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ عبداللہ اور حامد کرزئی بھی اس میں رول پلے کر رہی ہیں، جو مذاکرات اور ثالثی اور میڈیشن ہے شمالی اتحاد اور طالبان کے درمیان، یا جو باقی جو مختلف گروپس ہیں۔ ننگرہار صوبے کے سابق گورنر نے بھی جو جلال الدین حقانی صاحب کے بھائی ہیں خلیل الرحمن حقانی، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے اور ان کو بھی حمایت کے لیے راضی کر دیا ہے۔ تو یہ اشرف غنی کے بھائی، ننگرہار صوبے کے سابق گورنر ضیاء الحق عمر خیل، اور اس طرح گلبدین حکمت یار پہلے ہی طالبان کے ساتھ آن بورڈ ہیں، وہ پہلے ہی چاہتے ہیں کہ بھئی ملاقاتیں اور یہ سلسلے کر چکے ہیں، تو وہ حکومت میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں۔ حشمت غنی نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی میں حکومت میں کوئی عہدہ لینے کا ارادہ نہیں رکھ رہا، کیونکہ یہ حکومت میں شامل ہونے کا مطلب ہوتا ہے کرپشن کرو، تو ہم نے طالبان کو کہا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو
ہم موقع دینا چاہتے ہیں، آپ کو اپرچونٹی ملی ہے تو اس کا آپ حکومت چلائیں اور حکومت بنائیں۔ ہم سے جو آپ کو ہو سکے گا ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، ہمارے لیے جو حکم ہوگا ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ اپنی حکومت چلائیں، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ ہاں، گلبدین حکمت یار کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو حکومت میں حصہ دیا جائے، تو وہ چاہے لے لیں، لیکن ہم نے نہیں لینا حکومت میں حصہ۔ ہم نے صرف تعاون کرنا ہے طالبان کے ساتھ تاکہ ملک میں امن ہو، استحکام ہو، خوشحالی ہو۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں افغانستان میں طالبان کی حکومت اور یا جو بھی جامع حکومت قائم کرنے کے حوالے سے، کہ طالبان مختلف گروپس جو ہیں، جنگجو گروپس، جو وار لارڈز ہیں افغانستان کے، ان کی حمایت حاصل کرنے میں بڑی تیزی کے ساتھ طالبان کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کل شمالی اتحاد کے لوگوں کی ملاقات ہوگی طالبان کے ساتھ، کابل میں مذاکرات ہوں گے، اور امکان ہے کہ کل یا ایک دو دن میں ان کے درمیان معاہدہ بھی ہو جائے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔